اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص اللہ پر یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا مان لیا اور اسلام قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا، اور روز قیامت پر یعنی جزا اور سزا اور اس کے سامنے پیش ہونے والا معاملہ، یہ ساری چیزیں اگر اس چیز پر وہ ایمان رکھتا ہے، اسلام کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز، جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، وہ اپنے مہمان کا احترام کرے، اور تیسری چیز، وہ شخص جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھا بولے یا پھر خاموش رہے۔ تو پہلی چیز جو ہمسائے کے بارے میں بتائی گئی ہے کہ ہمسائے کے بارے میں بتایا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد اور ہمسائے کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اور وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ پوچھا گیا حضور کون؟ فرمایا کہ جس کا پڑوسی اس کی اذا رسانی سے محفوظ نہ ہو۔ اس کا مراد یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے۔ ظلم اور زیادتی سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو ہاتھ سے مارو یا پھر ان کو گالی گلوچ دو، صرف یہی ظلم اور زیادتی نہیں ہے۔ یہ بھی ظلم ہے کہ آپ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی کر لو کہ ان کے گھر کے اندر دھوپ نہ جائے اور ان کے گھر میں ہوا نہ جائے، اور جو اپنا کچرا وغیرہ ہے اپنی چھت سے ان کے گھر پھینک دیا جائے، یا آج کل تو ساؤنڈ سسٹم ہمارے گھروں میں اتنے بڑے بڑے آ گئے ہیں، آپ اس کو اتنی لاؤڈ لے جاؤ، اس کو آواز اس کی کہ وہ ساتھ والے گھر میں جائے۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی مریض ہو یا ان کو رات کے وقت یا وہ سونے کا وقت ہو ان کا، اس کی وجہ سے وہ پریشان ہو ہم سے، تو ہمیں اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے آپ کو ہم سچا پکا مومن کہہ دیتے ہیں، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اے بندے تو مومن ہی نہیں ہے۔ جب ایک بندہ ایمان والا ہی نہیں ہے، مومن ہی نہیں ہے، تو وہ کس طرح دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں جنت میں داخل ہوں گا اور اس طرح اور میں اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوں، میں نمازیں پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ حضور نے تو صرف اتنی سی بات فرما دی کہ جس کا پڑوسی اس کی اظہار ثانی سے محفوظ نہ ہو۔ ہم لوگ نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیک اعمال، نوافل، اس چیز کو ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے۔ صرف یہ چیزیں ایک سائیڈ پہ ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، لیکن جو حقوق العباد کے اندر چیزیں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ ہمیں اس چیز کا خیال نہیں کرتے ہم اس چیز کا۔ اور پھر فرمایا کہ مہمان جو آئے آپ کے گھر میں، مہمان جو آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا احترام، عزت ان کے ساتھ، کیونکہ مہمان اپنا رزق لے کے آتا ہے، وہ آپ کا نہیں کھاتا۔ تو آپ مہمان کو کھلائیں گے، جتنا زیادہ کھلائیں گے، ان کو اچھا رکھیں گے، ان سے اچھا پیش آئیں گے، ان کو آنا جانا رکھیں گے، تو اس سے تعلقات بہتر ہوں گے، معاشرہ بہتر ہوگا، اس سے آپس میں تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ اگر برے القابات سے نہ پکارا جائے، ایک دوسرے کو بری بات نہ کی جائے، اگر ذہن کے اندر کوئی بری بات چل رہی ہے اس کو خاموش ہو جائے، اس سے چپ ہو جائے۔ برا بولنے سے بہتر ہے، حضور نے فرمایا آپ خاموش ہو جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں حضور نے ہمیں بتائی ہیں، تو اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مجھے یہ بات لگتی ہے کہ جو انسان جتنی مرضی نیک اعمال کر لے اور سب کچھ جو کچھ کرنا کر لے، مجھے کیا حدیث میں آ گیا یہ کہ اگر وہ انسان، اگر اس کے حقوق العباد بھی ٹھیک، اس کے اخلاق اچھا نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، وہ برا رویہ رکھتا ہے، تو وہ کیا ہے، اس کی پھر معافی نہیں ہے اور وہ مومن نہیں ہے اس وقت تک۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبت سے ایک خلوص کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔